محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے، آمین۔ ہر مرد براہ راست مٹی سے بنایا گیا اور اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا اور ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا تھا۔ بقیہ انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنایا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ گویا ہر انسان کی بنیاد مٹی ہی ہے۔ حضرت حوا کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے ہر عورت کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو مکمل ریسرچ اور تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ تو جواب ملا نہیں۔ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت آنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے، تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے، بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت آنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن بیٹیوں کے لیے اپنی سوچ اور اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو ہی زندگی پرسکون گزرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد یعنی اسے طلاق دینا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جو وصیت کرنے جا رہا ہوں اسے پلے سے باندھ لو۔ وصیت یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ عورتیں عقلی، دینی اور غور و فکر کی صلاحیت کے اعتبار سے کمتر ہوتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں ناپختہ ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا، بلکہ انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ عالم وجود میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نسل پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زوجہ کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، چنانچہ معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے،
اگر آپ ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ کمنٹ باکس میں عورتوں کے بارے میں کچھ اچھی باتیں ضرور لکھ دے۔